معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت بھی رکھی، زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد ہم نے مرنا بھی ہے، تاکہ یہ آزمائش ہو، امتحان ہو، ایکم احسن عملا، کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں، اعمال کے اعتبار سے وہ احسن ہے۔ عمل جیسا کیسا ہو اس کی کثرت ضرورت نہیں ہوتی، اس کا حسن مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، ایکم احسن عملا، بہترین اچھے اعمال کس کے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اور سنہری موقع عطا فرمایا کہ اس میں ہم اور نیک اعمال بڑے اچھے انداز سے ادا کر سکیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور اپنی تربیت کر سکیں۔ اور رمضان کے دن بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو جہاں اعمال کرتے ہیں ہم، ذکر و اذکار، تلاوت، روزہ، قیام اور باقی صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے، تو وہاں سب سے اولین ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے اور اس پر ہماری محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے یہ ایسا ہو کہ عند اللہ مقبول بن جائے۔ وگرنہ ہم راتوں کو بھی جاگیں، دن کو بھی بھوکے پیاسے رہیں اور ہم محنت مشقت بھی کرتے رہیں اور آخر میں ہمیں ملے ہی کچھ نہ، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں خبر دوں آپ کو کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے اور نقصان والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی، کوشش، کاوش، محنت دنیا کے اندر ہی گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے، حالانکہ ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ انسان کا قیمتی سرمایہ ہے عمل صالح، اور عمل صالح ایمان کا حصہ ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس میں مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کے ترک پر، کمی اور کوتاہی پر ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے اندر یہ اعمال داخل ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو بھی بڑی تفصیل سے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ذکر کیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اپنی کتاب کے اندر جو توصیف بیان فرمائی ہے یا ان کے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو انعام ملے گا، تو وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ سر انجام دی۔ اب یہ نہیں کہ عمل کیا اس نے بس جیسا کیسا بھی، نہیں، عمل کیا، لیکن عمل کیسا؟ صالح عمل، صحیح عمل، درست عمل، وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ تو آج یہ ہماری رمضان کی اس عبادت کا اور تربیت کا بھی ایک نچوڑ یہ ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف آ جائے کہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے، کم از کم ایسا کوشش کرے ہم کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ رہے، اور ہم ایسا احسن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ کرنے والا ایک عمل کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے اور وہ قبول بھی ہو جائے، یا دیکھنے والا سمجھتا ہے فلاں نے بڑا اچھا عمل کیا اور وہ قبول بھی ہو جائے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اس کی مثال سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ان کے سامنے تلاوت کیجئے۔ اذ قربا قربانا، اب دونوں نے عمل کیا، ایک نے بھی عمل کیا، دوسرے نے بھی عمل کیا، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب بظاہر کرنا یا دیکھنے والے کی نظر میں اچھا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے وہ عند اللہ مقبول ہو۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک سے اللہ نے قبول فرما لی، ایک سے اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ وہ طیش میں آ گیا کہ تجھے قتل کروں گا، تو اس نے کیا کہا؟
انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف قربانی دینا ضروری نہیں ہے، اللہ متقین کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر وہ تقوی نہیں، وہ قبولیت کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ نہیں، قربانی آپ نے بھی اتنی ہی کی، خرچہ آپ کا بھی اتنا ہی ہوا، محنت آپ نے بھی اتنی ہی کی، بظاہر دیکھنے میں آپ کا عمل اس کا عمل برابر، بعض اوقات آپ کا دیکھنے میں بڑا، لیکن اللہ کے ہاں معیار اور ہے، اس معیار پر پورا اترے گا تو وہ قبول ہوگا، اس معیار کے اوپر پورا نہیں اترے گا قبول نہیں ہوگا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2535، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بہت قابل غور بات ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، مقبول عمل کر رہے ہیں کہ ردی کی ٹوکری والا، ہم کہتے بس کرتے جاؤ جیسا کیسا بھی ہے، نیکی کر رہا ہے نا۔ فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ فما تقبل له صلاۃ، ایک آدمی 60 سال عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، کتنے سال؟ 60 سال۔ آج کے دور میں لوگوں کی زندگی ہے 60 سال، پوری زندگی، کہا 60 سال وہ نماز پڑھتا رہا، فما تقبل له صلاۃ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ نے اس کی 60 سالوں میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائی۔ اب نمازیں اس نے پڑھی ہیں، وقت اس نے نکالا ہے، لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمائے۔ ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ہماری توجہ بھی یہاں ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے۔ کہا اللہ نے قبول نہیں فرمائی، وجہ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، رکوع تو پورا کرتا ہے لیکن سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ تو پورا کر رہا ہے لیکن رکوع پورا نہیں کر رہا، عمل کیا ہے، اس عمل کے اندر وہ طریقہ، وہ کیفیت، وہ حیت نہیں، وہ جلدی جلدی ٹھونکے مارنے والا، پورے طریقے سے اس عمل کو احسن طریقے سے ادائیگی نہیں بجا لانے والا، تو اللہ نے اس کا ایک نماز کو بھی قبول۔ کئی دلائل ہیں اس پر، بہرحال ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ بظاہر اس نے بھی عمل کیا لیکن اللہ کے ہاں قبول۔ بعض لوگوں کے اندر یہ قاعدہ اور کلیہ پھیلایا گیا ہے کہ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ظہر کی مثلاً اس نے پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کا اگر اس کو توفیق مل جاتی ہے تو سمجھو کہ اس کی وہ نماز ظہر کی قبول ہوگی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، دوبارہ زندگی میں اسے عمرے کی توفیق مل جاتی ہے تو گویا سمجھ لو پچھلا عمرہ اس کا قبول ہو گیا، کیوں؟ تبھی تو اس کو دوسری نماز کی توفیق ملی ہے۔ یہ 60 سال نمازیں پڑھتا رہا، ایک کے بعد دوسری نماز کے موقع ملتے رہے لیکن ایک نماز بھی قبول، تو یہ قاعدہ سرے سے غلط ہے کہ دوسری کی توفیق ملی تو پچھلی لازمی طور پر قبول ہوگی، نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ 60 سالہ عبادت اکارت چلی جائے، کیوں؟ یہ احسن العمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں، اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا گیا، اس کے نظر میں وہ کر گیا۔ کہیں ہم بھی تو ایسی نمازیں نہیں پڑھ کے چلے جاتے، کہیں ہمارے قیام و سیام تو ایسے نہیں گزر رہے، اس کی ادائیگی اور اس کی حفاظت کی بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے متعلق بھی فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1690 ہے، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، اب روزہ اس نے بھی رکھا ہوا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے سوائے بھوک کے انہیں اللہ کے ہاں اور کچھ ملے گا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن ویسا روزہ نہیں ہے جو عند اللہ مقبول ہو، اس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شمار نہ فرمائے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک و پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا، اور رب قائم، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں، تھکتے بھی ہیں، قیام میں آتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، لیس من قیامہ الا السحر، سوائے تھکاوٹ کے، سوائے تھکان کے انہیں اللہ کے دربار سے کچھ اور ملتا۔ اس لیے زیادہ توجہ کس کے اوپر دینی ہے؟ ایسا عمل کروں، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، کثرت نہیں چاہیے، اچھائی اور حسن چاہیے، اس کا محسن بنے، احسان کے ساتھ عبادت کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں
کہ اللہ جو میں نیکی کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور عمل کیسا کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آج ہم تو چھوٹا سا کوئی عمل کرے تو ہمارا چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، او جی میں تو فلاں کام کیا ہوا ہے، فلاں نیکی کی ہوئی ہے، مسجد میں نے اتنا فنڈ دیا ہوا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، روئے زمین کی سب سے افضل ترین جگہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، نیکی کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اندیشہ کیا ہے، خدشہ کیا ہے، التجا آرزو کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اللہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دعا کریں اللہ روزے تو ہم نے رکھ لیے، قیام تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ بڑی بات تو یہ ہے اس نکارہ عبادت کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ وہ بڑا عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے چنیدہ برگزیدہ ہیں، لیکن ساتھ دعائیں ہیں، خدشات ہیں کہ اگر اس عمل کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آل عمران کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی دعا کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا، سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 35۔ یہ ان کے تذکرے بطور حقائق یا بطور قصص نہیں ہے، ہمارے لیے دروس ہے، پند و نصائح کے سامان ہے اس کے اندر۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب، عمران کی بیوی نے جب اپنے رب سے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرا جو بھی پیٹ کے اندر حمل ہے، یہ بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوگا، میں نظر مانتی ہوں اسے تیرے لیے آزاد چھوڑتی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب اس سے میں نے اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں لینا، یہ میرے کسی کام نہ آئے، اس کی زندگی یعنی یہ وقف ہے تیری عبادت کے لیے، تیرے دین کے لیے، یہ وقف ہے، یہ تیرے لیے اس کو میں آزاد کرتی ہوں، اس سے میں اب اپنی خدمت کوئی نہیں لوں گی، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو بھی پیدا ہونے والا ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا کیسا عمل ہے جی؟ کتنا بہترین عمل ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ فتقبل منی، اللہ قبول فرما لے مجھ سے، قبولیت کا اندیشہ۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 925، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں، پاکیزہ حلال طیب رزق مانگتا ہوں، اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ دعا روز ہوتی تھی فجر کی نماز کے بعد، آپ یہ کلمات روز پڑھتے تھے کہ اللہ ایسا عمل اس کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ تو زیادہ توجہ دعائیں بھی ہوں ساتھ اللہ سے، اللہ ہماری نیکی کو شرف قبولیت عطا فرما، لیکن صرف دعا نہیں، اس پہ محنت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 60 میں کچھ مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب کیا دیتے ہیں؟ اس سے مراد صرف صدقہ خیرات ہی نہیں ہے،
یا مال دینا ہی نہیں ہے، هو عام فی جمیع اعمال البر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی مفسرین نے اس کی توضیح بیان فرمائی ہے کہ وہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اپنی آخری کوشش تک نیک عمل کرتے ہیں، اور اس سے مراد صرف مالی صدقہ نہیں ہے، اس سے مراد بر کے، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، ہر چیز اس میں، یعنی وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، جامع ترمذی بھی حدیث نمبر 3170 ہے، کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب یہ دیتے ہیں تو پھر یہ ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، یہ ڈرنے والے، دلوں کے اندر خوف رکھنے والے، کیا وہ شخص ہے جو نیک عمل کے ساتھ ساتھ یزنی ویسرق ویشرب الخمر، جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن بدکاری بھی کر لیتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے چوری بھی کر لیتا ہے، نیک بھی ہے اور ساتھ میں شراب بھی پی لیتا ہے؟ کیا یہ وہ آدمی ہے جس کے دل میں ڈر ہے، نیکی کر کے بھی ڈر ہے، عمل صالح کر کے بھی خوف زدہ ہے؟ کہ لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایسے کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ لکنہ الرجل یصوم ویصلی ویتصدق، یہ وہ آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور اس کے دل میں خوف کیا ہے کہ کہیں اللہ کہ ہاں یہ ناقابل قبول ہی نہ ہو جائے، یعنی اس کی قبولیت سے ڈرتا ہے، اس کو اس کا زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رد ہو جائے، یہ خوف ہے ان کے دلوں میں۔ یعنی امید اور خوف، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے عمال کرتے ہوئے، اللہ سے مانگے اللہ قبول فرمائے، اور ساتھ اللہ سے امید ہو قبولیت کی، اور ساتھ دل کے اندر ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ ایسا نہ ہو اللہ میرا عمل کو برباد کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے توصیف بیان فرمائی ہے، نمازی، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، لیکن انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمارے اس عمل کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈال دے۔ اور ہماری کبھی توجہ ہوئی ہے اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ؟ ہمارے دلوں میں کبھی خوف، ڈر آیا، یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ ہماری ابھی اس طرح کی تربیت ہی نہیں ہوئی، یہ تربیت چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کرنی ہے کہ عمل کے اندر وہ چیزیں پوری کروں جن کی وجہ سے عمل بیکار ہونے سے بچ جاتا ہے اور قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کی کہ آپ کا عمل پختہ ایمان اور پکی توحید کے ساتھ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ جب آپ کی نیکی کے ساتھ شرک کی آمیزش ہوگی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمائی۔ سورہ انعام میں کئی انبیاء کا تذکرہ فرما کر، انبیاء کا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ شرک کر بیٹھتے تو جو بھی انہوں نے عمل کیا ہم سارے بیکار کر دیتے۔ اب ہم کس بات کی مولی؟ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور صرف آپ ہی کی طرف نہیں، آپ سے قبل انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے۔ انبیاء کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہو جاتا ہے، حالانکہ ممکن نہیں، انبیاء سے شرک کا صدور ممکن، ان کی تربیت اللہ فرماتے ہیں، وہ تو آتے ہی توحید کی دعوت کے لیے ہیں، وہ تو آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، ان کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہوں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے شرک کا صدور ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل کو برباد کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کے آپ جو مرضی کرتے جائیں، یہاں کلمہ پڑھانے والوں کی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھانے والوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ دنیا کو یہ سبق دینے کے لیے، شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے
اور توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اگر آپ سے شرک کا صدور ہو جاتا ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو کہا، آپ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اولاد کس سے مانگنی ہے؟ شفا کس سے مانگنی ہے؟ کوئی قبر والا، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی منکا، کوئی دھاگا، کوئی کالی ہنڈیا، کوئی آپ کی بلیات کو ٹالنے والی نہیں، کوئی مشکلیں حل کرنے والی نہیں۔ دعا ہو تو اللہ کے لیے، پکار ہو تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہو تو اللہ کی، سجدہ سجود ہو، عبادات ہو، مشکل اوقات میں یا علی مدد کا نعرہ نہیں ہے، یا اللہ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ ساری عبادات ہے، عبادت صرف اور صرف خالص کس کے لیے کرنی ہے؟ پھر عمل قبول ہو۔ ابھی وقت نہیں ہے، اس پر مزید قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہیں کہ اگر شرک آئے گا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے اخلاص، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اخلاص میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک چیز کہ عمل اللہ ہی کے لیے ہے، سجدہ ایک عمل ہے، وہ کسی قبر کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، تعبدی سجدہ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز صرف اور صرف، یہ خالص اللہ کے لیے عمل ہو گیا۔ اور دوسرا اخلاص کے اندر یہ شک ہوتی ہے کہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے فلانا حاجی ہے، فلانا نمازی ہے، ریاکاری، سناوا اور دکھاوا نہیں ہوگا، اور عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، وہ عمل عند اللہ مقبول ہے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا عمل بھی ہو قبول۔ اس پر بھی بہت زیادہ دلائل ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورہ زمر کی ابتدائی آیات ہی اسی پر ہے، خالص دین کو اللہ کے لیے کرتے ہوئے عبادت کرو۔ میں ایک حدیث بطور دلیل ذکر کرتا ہوں، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3140 ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ اے اللہ کے حبیب، فلاں شخص ہے، وہ غزوہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ یلتمس الاجر والذکر، توجہ فرمائیے گا، ایک تو اس عمل پر مجھے اجر مل جائے اور دوسرا میں مشہور ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، ریاکاری، یعنی اس کی نیت میں دو چیزیں ہیں، ایک عمل کا اجر بھی مل جائے، دیکھیں اجر کے لیے کر رہا ہے، دوسرا میری مشہوری بھی ہو، لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا جوان مردی کے ساتھ لڑنے والا ہے، میری مشہوری ہو، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے اس کو کیا ملے گا؟ یعنی دو اس نے ڈیمانڈیں ہیں، نیتیں ہیں، ملے گا اس کو کیا؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، تاکید بیان کی، ایک مرتبہ بھی کافی تھا، لیکن آپ نے فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جان بھی دیتا ہے، تیروں تلواروں اور نیزوں کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، خطرات سے کھیل جاتا ہے، جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن ملے گا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا۔ اب یہ دو چیزیں بیان کر دی اس میں جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس میں اللہ کی رضامندی مطلوب ہو۔ جس عمل میں رضامندی کے بجائے ریاکاری، سمعہ، دکھاوا ہوگا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ جو عمل کسی اور کے لیے کیا جائے گا وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے، اس پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے، نیکی بن نہیں سکتی جب تک شریعت کے بتلائے ہوئے نقشے اور ماڈل کے مطابق نہ ہو۔ عمل صالح بن نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی نیکی کی، کوئی بھی کام کیا لیکن وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں، اس پر ہمارا مہر نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ عمل ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد
آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل۔ اس کے کیا نکلتا ہے کہ جو عمل اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوگا، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ عظیم قاعدہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا یہ بہت بڑا عظیم قاعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک جملہ اور کلمہ ہے جس کا مفہوم بہت وسیع اور عریض ہے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی، کوئی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں بن سکتا، عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مقدار، کیفیت، طریقہ کار اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی کا عمل، طریقہ اپنی مرضی کا قبول نہیں ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اعمال کی دو کیفیات ہیں، یا تو عمل ظاہری ہوتا ہے، ظاہری لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یا عمل باطنی ہوتا ہے، دل کی نیت۔ تو یہ دو احادیث یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے ان میں، اور یہ دو پلے باندھ کے لے جائیں، اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے اور عند اللہ مقبول کرنا ہے۔ کہتے ہیں یا تو عمل کا تعلق دل کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، سناوے کے لیے نہیں، یا کسی اور وجہ سے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص ہوگی عمل قبول ہوگا، نیت کے اندر فطور آئے گا، کسی اور مقصد کے لیے عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ باطنی عمل کے لیے کیا کرنا ہے؟ انما الاعمال بالنیات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ظاہری عمل کے لیے نیت بھی خالص، کر رہا بھی اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، سناوا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث عائشہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نیت صاف ہے لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ نیت بھی خالص کر اور عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، یہ نصف علم ہے۔ یہ تیسری شرط ہوگی، اور چوتھی شرط ہے کہ آپ جو عمل کریں گے وہ رزق حلال اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حرام مال کھا کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول، سودی کاروبار ہے تو ختم کر دیں، سودی لین دین ہے تو ختم کر دیں، کسی کی وراثت کو دبایا ہوا ہے واپس کر دیں، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے چھوڑ دیں، دنیا نے یہی رہ جانا ہے۔ لیکن حرام مال کھا کر، روزے رکھ کے، قیام کر کے، حج کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے نیکیاں جمع کر لی، نہیں ہوں گی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ حرام کھا کے جو کوئی اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ کہتا ہے تیرا لباس، صحیح مسلم کی حدیث پچھلے جمعے بھی سنائی تھی، لباس حرام کا، کھانا پینا حرام کا، غذا حرام کی، تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور پھر ایسے اعمال سے بچی، ابھی وقت نہیں ہے میں ان کو بیان کروں، جن کی وجہ سے نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کی زندگی کے سارے اعمال اللہ برباد کر دیتا ہے۔ کاہن نجومی کے بعد جانے والا، اس کی تصدیق کرنے والے کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح کے اور کئی اعمال ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، جن کے ہوتے ہوئے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔